السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت نبوی کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ آج تیسرا دن ہے۔ مولا کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اے مومنو تمہارے لیے تحقیق کے نبی کی زندگی میں عظیم نمونۂ عمل ہے، تمہارے لیے رول ماڈل نبی کی زندگی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی زندگی کو سمجھیں۔ گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے آل و اولاد مکہ المکرمہ میں بس جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وفات ہوتا ہے اور آپ کے وفات کے وقت عمر آپ کی تقریباً 137 سال ہوتی ہے۔ آپ کا عمر شریف 137 سال ہوتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے مکہ المکرمہ میں رہنے لگتے ہیں اور آپ کے بیوی کے خاندان بھی یعنی کہ بنی جرہم بھی وہیں پہ کہتے بسے رہتے ہیں اور یہ خوشی کے طرح رہتے۔ اتنا ہی میں کہتے کچھ عرصے بعد خزاعہ نامی ایک قبیلہ مکہ المکرمہ پہ حملہ کرتا ہے اور مکہ المکرمہ پہ حملہ کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کا چارج یہ لوگ سنبھال لیتے ہیں اور یہ مکہ کے سردار بن بیٹھتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کو اور بنی جرہم کو مکہ المکرمہ سے باہر بھگاتے ہیں۔ بنی جرہم جس قبیلے کے خاتون سے دوسری بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور جن سے یعنی کہ آپ کے اولاد ہوئے، وہ قبیلہ بنی جرہم مکہ المکرمہ سے جاتے وقت اپنے تمام تر اسلحے، اوزار، ہتھیار، تمام تر اپنے اوزاروں کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں کو پاٹ کر وہاں سے کنویں سے نکلتے وقت کنویں کو پاٹ دیا۔ اور قبیلہ خزاعہ مکہ المکرمہ میں تقریباً قبیلہ خزاعہ نے 300 سال حکومت کی اور یکے بعد دیگرے ایک کے مرنے کے بعد دوسرا قبیلہ خزاعہ میں سے سردار بنتا، حتیٰ کہ وقت آیا کہ عمرو بن لحی نامی ایک شخص سردار بنا مکہ المکرمہ کا اور سارے عرب کا سردار بنا۔ تو جب اس کا وقت آیا تو ہوا یہ کہ وہ ایک مرتبہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے، بزنس کی غرض سے سفر میں گیا، شام کی طرف سفر میں نکلا۔ جب وہ شام پہنچا تو اس نے دیکھا لوگوں کو بتوں کو پوجتا ہوا دیکھا تو اسے بڑا پسند آیا، وہاں سے ایک بت اٹھا لایا اور مکہ المکرمہ میں نصب کر دیا۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے جواب دیا کہ اگر ہم ان سے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں جلدی قبول ہوگی۔ اللہ کی جانب سے یہ آزمائش بھی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ دعائیں بھی کی، دو تین، اللہ نے کہا ان دو تین دعاؤں کو پورا بھی فرما دیا آزمائش کے طور پہ۔ چنانچہ وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ہر قبیلہ والا ایک ایک بت لا کے مکہ المکرمہ میں نصب کرنے لگا، حتیٰ کہ نبی کے زمانے میں تقریباً ان بتوں کی تعداد 360 پہنچ گئی۔ اور وہ مکہ المکرمہ جسے خلیل اللہ ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے مل کر تعمیر کی تھی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتے اس خانہ کعبہ کو تعمیر کی تھی۔ اب وہاں پہ بتوں کا جمگھٹ ہو گیا اور تقریباً قبیلہ خزاعہ کی 300 سال تک حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلاب بن مرہ کو توفیق دی، جو کہ کلاب بن مرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں آباء و اجداد میں آتے ہیں۔ اللہ نے کہتے ہیں کلاب بن مرہ کو توفیق دی، انہوں نے کہتے ہیں لوگوں کو جمع کیا اور آل اسماعیل علیہ السلام کے جو خاندان ادھر ادھر کہتے ہیں جزیرۃ العرب میں سائڈ بائی سائڈ کنارے کہتے ہیں جزیرۃ العرب میں رہ رہے تھے، ان کو جمع کیا اور کہا کہ کیوں نہ ہم کہتے ہیں اپنے ملک اپنے اصل گھر میں واپس لوٹیں اور اس پہ دوبارہ کہتے ہیں اپنا قبضہ جمائیں۔ چنانچہ وہ سب کو لے کر حملہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کہتا ہے اپنے ہاتھ میں بیت اللہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں سنبھال لیتے ہیں اور مکہ کی سرداری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد مکہ کی سرداری تو آپ کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن آپ وہاں سے بتوں کو نہیں نکال پائے، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ اگر آپ بتوں کو نکالتے تو اتنے سارے قبیلے جو وہاں پہ بسے ہوئے تھے سب کا ایک ایک بت تھا، سب بھڑک پڑتے اور پھر سے مکہ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہتا۔ لہٰذا آپ نے سوچا کہ بعد میں کبھی کیا جائے گا، اور پھر آپ کے بعد جو سردار بنے انہوں نے بھی سوچا کہ بعد میں کیا جائے گا، اور حتیٰ کہ نبی کا زمانہ آ گیا اور پھر کہتا ہے یہ کعبۃ المکرمہ پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پاک ہوتا ہے۔ بہرحال
اس طرح یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں اتنے بت کہاں سے آئے، تو اتنے بت ایسے ہی نہیں آئے گئے، بلکہ اتنے بت سب سے پہلے جو بت رکھا تھا عمرو بن لحی نے، اور اس کے بعد اس کے دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی بتیں رکھی، اور اس طرح کی بتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ اللہ کے نبی عمرو بن لحی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے، اور یہ تقریباً یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن عامر سے مراد بھی وہی عمرو بن لحی ہے، کہ عمرو بن عامر کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنے اتڑیوں کو، اپنے آنتوں کو گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، یعنی کہ جہنم میں وہ چکر لگا رہے ہیں اور کہتا ہے اپنے اتڑیوں کو کھینچ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کے گھر میں بتوں کو رکھا اور حلال کو حرام کر دیا، اس نے کہتے ہیں حلال جانوروں کو حرام کیا۔ بہرحال اس طرح ہوا، اور اس طرح کا مکہ میں بت آیا، جو کہ پھر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں ان بتوں کا خاتمہ ہوا۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم اس سلسلہ کو ہمارے لیے مکمل فرما دے، اور مولا کریم ہماری زندگی کو روشن کرے، اور ہمیں بھی کعبۃ اللہ جانے کی ایک بار کم سے کم زندگی میں توفیق دے۔ استغفر اللہ علی و لکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔